اہل حدیث سے میرا تعلق ہے، اور میرا کویشچن یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو کہا تھا کہ میں آخری نبی ہوں، جی، اور اس میں انہوں نے ساری تفصیل سے بتایا تھا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن اس کے بعد جس کا آپ نے دعویٰ کیا ہے اس کو قرآن و حدیث کے مطابق بتائیں کہ کیا دلائل ہیں ان کے، جی، اور کس یعنی کہ کس حساب سے وہ آپ اس کا دعویٰ کرتے ہیں؟ جی ٹھیک ہے. اچھا جی، جناب الہام الرحمان صاحب کینیڈا سے میں سے بات کر رہے تھے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. اچھا کیا کہ آپ نے یہ سوال پوچھا، بڑا بنیادی سوال ہے. در حقیقت اس پروگرام میں جو گفتگو ہوتی ہے وہ آپ کے سوال ہی کے جواب کی ایک تفصیلی جوابات ہیں بیسکلی اسی سوال کے. ہم یہی ثابت کرتے ہیں کہ حضرت اقدس مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دعویٰ ہے وہ قرآن اور حدیث سے کس طرح اس کو ثابت کیا جا سکتا ہے. تاہم آپ نے ابھی ہم سے سوال کیا ہے، ہم آپ کا سوال پیش کر رہے ہیں مکرم محترم محمد حمید کوثر صاحب کی خدمت میں. کوثر صاحب، یہ اگر کینیڈا سے آنے والے اس سوال کا انعام الرحمان صاحب کے سوال کا آپ جواب دے سکیں پلیز. جی، میں پوری طرح سے سوال سن نہیں سکا. اچھا، میں آپ کے لیے دہرا دیتا ہوں کوثر صاحب. جی ٹھیک ہے کوثر صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو سوال پوری طرح سے سنائی نہیں دے سکا. میں اب جتنا سمجھ سکا میں اس کا جواب عرض کر دیتا ہوں. جی، بات یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کہنا، یہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس کے بعد حضرت مرزا صاحب نے کیسے اعلان کیا کہ وہ آپ بھی نبی ہیں. اس سلسلے میں یہ عرض ہے کہ جماعت احمدیہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری صاحب شریعت نبی تسلیم کرتی ہے، اور یہ ایمان اور یقین رکھتی ہے کہ اب قیامت تک کوئی ایسا صاحب شریعت نبی نہیں آ سکتا جو شریعت محمدیہ کو منسوخ کر دے یا اس میں کچھ اضافہ کرے یا اس میں کچھ تبدیلی کرے. اس لحاظ سے ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری صاحب شریعت نبی تھے. یہ تو ایک بات ہوئی. اب رہا حضرت مسیح موعود مرزا غلام احمد صاحب کا اعلان کہ آپ نبی ہیں. دیکھیں، ہم ایمان رکھتے ہیں قرآن مجید پر، ہم ایمان رکھتے ہیں اس کلام اللہ پر جو سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا. اسی قرآن مجید میں ایک قاعدہ بیان کیا گیا ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، اس کی اطاعت کی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کو 4 روحانی مراتب سے نوازے گا. وہ روحانی مراتب ہیں کیا؟ صدیق، شہید، صالح اور نبی. اگر تو امت محمدیہ جس کو خیر امت قرار دیا گیا ہے، اگر تو امت محمدیہ خیر امت ہے تو یہ 4 انعام اس کو ملیں گے، اور اگر نہیں ملیں گے تو پھر 4 میں سے کوئی ایک بھی نہیں ملے گا، کیونکہ یہ واو عاطفہ سے جڑے ہوئے ہیں سارے. اگر یہ کہا جائے کہ امت محمدیہ میں کچھ نہیں، تو حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے تو اس کی مثال تو اس فقیر کی ہے کہ اس سے ایک فقیر گیا ایک گھر والے سے مانگنے کے لیے. تو فقیر نے کہا میرے پاس کچھ نہیں. کہنے لگا اچھا پانی دے دو. اس نے کہا پانی بھی نہیں. اچھا روٹی دے دو. روٹی بھی نہیں. پیسہ بھی نہیں. اگر کچھ بھی نہیں ہے اس امت میں، 4 درجے ملنے نہیں ہیں، تو پھر یہ خیر امت نہیں کہلا سکتی. یہ ایک ایسے معنی ہو جائیں گے جو کہ صحیح نہیں ہے. اس لیے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ جو ہے اس کے اندر 4 وعدے دیے گئے، نبی، صدیق، شہید، صالح. اور اگر یہ ملیں گے تو یہ 4 ملیں گے، اگر نہیں ملیں گے تو نہیں ملیں گے. تو اس لیے اللہ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت انسان کو ان 4 مراتب تک پہنچا سکتی ہے. اور وہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری صاحب شریعت نبی ہیں. آپ کے بعد کوئی شریعت والا نبی نہیں آ سکتا، لیکن شریعت کے اندر اس کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ یہ 4 مقام دے سکتے ہیں. اور اسی پہ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ سب سے زیادہ عورتوں میں سے اور مردوں میں سے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ نصف دین تم اب یہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سیکھو. آپ نے واضح طور پر فرمایا قولوا انہ خاتم الانبیاء ولا تقولوا لا نبی بعدہ. یہ تو کہو کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، لیکن یہ نہ کہو کہ آپ کے بعد نبی نہیں.
اور یہاں اپنے اس بھائی کو ایک بات اور میں بڑے ادب کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے غیر احمدی مسلمان بھائی ہیں، ایک طرف تو وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. بڑے احترام سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر زندہ موجود ہیں، آخری زمانے میں وہ آئیں گے. اگر وہ آج آخری زمانے میں آپ ہی عقائد کے مطابق آتے ہیں تو بتائیے خدا کے لیے کس طرح سے پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ہونے کی حیثیت باقی رہ جاتی ہے، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر تقریباً 1400 سال گزر چکے ہیں. تو عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی ہے. اصل بات وہی ہے جو میں نے بتا دیا اور وضاحت سے بتا دیا، اور اس بارے میں تو ہمارے پروگراموں میں پہلے اسرائے ہدا میں بڑی تفصیل سے بات ہو چکی ہے. اسی پہ میں اکتفا کرتا ہوں. بہت